مسجد سے دور ہو گیا ہے، نمازیں قضا ہونا شروع ہو گئی ہیں، عبادتوں سے دوری ہونا شروع ہو گئی ہے، تو وہ اپنے آپ سے بات کرے کہ اتنا کمزور کہ پورا مہینہ پریکٹس کی اور پہلے ہی 4-5 دن میں ہار گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیطان کو یہ پیغام جاتا کہ ہم رحمان کے بندے ہیں، رمضان چلا گیا تو کیا ہوا، ہم مسجد سے نہیں جائیں گے، ہم رمضان میں بھی نمازی تھے، رمضان کے بعد بھی نمازی ہیں، جب تو بند تھا جب بھی ہم اللہ کے بندے تھے، اب تو آزاد ہو گیا ہے، ہم اب بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم اب تجھے بتائیں گے کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چیلنج لو، یہ چیلنج لینے کا مہینہ ہے، یہ شیطان کو جواب دینے کا وقت ہے کہ تجھے 1 مہینہ قید کیا گیا، ہم نے خوب عبادت کی، اب تو آزاد ہو گیا ہے، ہم نے پھر بھی تیری نہیں ماننی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ رسول کے احکام پر عمل کریں گے۔ اگر یہی جذبہ باقی رہا اور انشاءاللہ نمازوں کی پابندی رہی تو اللہ نے چاہا تو سارا سال ہی عبادت کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اسی یوں سمجھیے فکر کے ساتھ یہ اجتماع رکھا گیا ہے کہ ہم ماہ رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں، ماہ رمضان کے بعد والی زندگی میں ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر آج بات کریں تو شوال المکرم ہمیں 2 بڑے اہم واقعات کی یوں سمجھیے کہ یاد دہانی کرواتا ہے۔ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ الحبیب۔ شوال المکرم میں 2 بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ کہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے، یہ بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غزوات اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی غزوات ہوئے نا، جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں کفار کے ساتھ، جس لڑائی میں، جس جنگ میں، جس غزوے میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، جان نثاری کا سب سے زیادہ مظاہرہ جہاں کیا گیا ہے وہ غزوہ احد ہے۔ یاد رہے غزوہ بدر یقیناً تاریخی غزوہ تھا، مگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو لڑنے کا موقع ہی تھوڑا ملا، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل کر دیے تھے۔ مسلمان تلوار اٹھاتے اس سے پہلے کافر کا سر کٹ جاتا تھا، ایسی غیبی مدد ہوئی تھی۔ مگر غزوہ احد میں اللہ اکبر ایسی ایسی جانثاری کی مثالیں ہیں کہ آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ، دوسری اہم بات جو شوال کے مہینے میں ہے، سبحان اللہ، 10 شوال المکرم ایک ایسی عظیم ہستی کی ولادت ہوئی کہ جس نے اس دور کا رنگ ہی تبدیل کر دیا، جس نے دنیا میں آ کر حق اور باطل کی ایسی پہچان عطا کر دی کہ اس کے بعد سے رہتی دنیا کے لیے وہ ایک مثال بن کر رہ گیا، وہ ایک ایسا پیرامیٹر بن گیا، وہ ایک ایسا پیمانہ بن گیا کہ اگر آج بھی کسی کے سامنے ان کا نام لیا جائے، اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لو عاشق رسول ہے، اور بے چینی نظر آئے، بے قراری نظر آئے تو سمجھ جاؤ دال میں کچھ کالا ہے۔ ایسی کون سی ہستی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، 10 شوال المکرم کو مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی ہستی بھی کیا ہستی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، پچھلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، سیدی امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ سبحان اللہ، آج آپ کو میں غزوہ احد کی
کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں۔ ویسے تو یہ غزوہ اتنا خوبصورت ہے اور اس کی تاریخ اتنی پیاری ہے کہ اگر پورا پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں علماء نے بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا۔ یاد رہے غزوہ احد جو ہے وہ 3 سنہ ہجری میں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے تیسرے سال، دوسرے سال غزوہ بدر ہوا تھا اور تیسرے سال غزوہ احد ہوا۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے، سامنے ایک زبردست لشکر تھا، مگر اللہ نے مسلمانوں کو ایسی فتح دی کہ اب کافر کا بچہ بچہ دل دکھا ہوا۔ مکے میں غم کا سما تھا اور کفاران مکہ کا ایک طریقہ تھا کہ وہ بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ ان کی عورتیں، ان کے بچے، ایک شخص کے دل میں ایک آگ جلی ہوئی تھی اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ خون کا بدلہ خون ہے، ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ کسی کا باپ مر گیا تھا بدر میں، کسی کی ماں، کسی کا بھائی مر گیا تھا، تو وہ خاندان والے پلان کر رہے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے اور ان کو برباد کر دینا ہے۔ مگر سمجھ آ گیا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ پچھلی لڑائی میں بھی بڑی تیاری کر کے گئے تھے، مگر بڑے بڑے جرنیل دنیا سے چلے گئے۔ اب بدلہ لینے کے لیے زیادہ تیاری کرنی ہے۔ پورے سال کی کمائی اسلحے کی تیاری میں، گھوڑوں کی تیاری میں، جنگی سامان کی تیاری میں لگا دیا کہ ایک بار بھرپور تیاری کر کے ایک ہی حملہ کرنا ہے اور مسلمانوں کو دنیا سے ہی ختم کر دینا ہے۔ یہ ان کا پلان تھا۔ اللہ کا کرنا دیکھیں کہ ادھر ان کا یہ پلان ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام کے اب ساتھیوں میں اللہ کا شیر یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ حضرت حمزہ کون ہے؟ یہ نبی پاک کے چچا ہیں اور یہ پیارے آقا پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اعلان نبوت کے 6 سال ابو جہل نے نبی پاک علیہ السلام سے بدتمیزی، نبی پاک کو بہت برا بلا کہا۔ حضرت حمزہ جب گھر واپس آئے تو کسی نے بتایا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا۔ ابو جہل حضرت حمزہ کا ماموں بھی تھا۔ آپ گئے اور بڑے جلال میں ابو جہل کے سر پہ جا کے اپنا نیزہ مارا، اس کا سر ہی پھاڑ دیا اور کہا تم نے میرے بھتیجے پر بری بری باتیں کی ہیں، عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ جوش میں تھے، غضب میں تھے، غصے میں تھے۔ کہا میں محمد عربی پر ایمان لے آیا۔ نبی پاک سے محبت میں آپ نے کہا میں ان پر ایمان لے آیا، اور پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور آپ مسلمان بھی ہو گئے۔ ابو جہل نے نبی پاک کی گستاخی کی، ادھر حضرت حمزہ ذوق ایمانی، جوش ایمانی میں اس گستاخی کو نہ دیکھ سکے اور آپ ایمان لے آئے۔ اور آپ کا ایمان لانا اسلام کے لیے کیسی تقویت کا باعث بنا۔ اچھا یہ جو 6 سال تھا نا اعلان نبوت کا، یہ بڑا مبارک سال تھا مسلمانوں کے لیے۔ حضرت حمزہ بھی ایمان لائے اور حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر بھی ایمان لے آئے۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک دعا کیا کرتے کہ یا اللہ عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا کر کے اسلام کو قوت عطا فرما۔ واقعہ بڑا ہی معنی افروز ہے۔ ایک بار حضرت عمر جو ہے وہ تلوار لیے غصے میں بھرے ہوئے کہ میں معاذ اللہ، ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دوں گا۔ تو جانے لگے تو کسی نے کہا کہ اے عمر کیا ارادہ ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی کو شہید کرنا ہے۔ کہ تم پہلے ان سے جھگڑا کرنے کی بجائے، ان سے لڑائی کرنے کی بجائے اپنے گھر تو جاؤ، گھر دیکھو تمہارے کیا ہو رہا ہے، تمہارے گھر میں ہی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بڑے غصے اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کو تو بڑا غصہ آیا، آپ نے بہنوئی کو مارا، بہن بچانے آئی تو بہن کو بھی تماچا مار دیا، لہو لہان کر دیا۔ مگر بھائی بھائی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، بہن نے کہا تمہیں مار مار کر بوٹی بوٹی بھی کر دو، جس اسلام کی محبت دل میں گھر کر گئی ہے وہ اسلام سے منہ نہیں پھیرنا ہے، ملا وحدہ لا شریک کو ہی مانتے ہیں۔ بہن سے کہا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح پڑھ کیا رہی تھی؟ جب بہن نے کچھ آیتیں تلاوت کی، حضرت عمر نے خود قرآن کا دیدار کیا، اب قرآن کا نور دل میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے۔ اب تلوار ہاتھ میں ہے اور نبی پاک کو گھر میں ہے، چھپ کر عبادت ہوتی تھی۔ اسلام کا نام روڈ پہ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اے سعید آباد، بلدیہ آباد، بلدیہ ٹاؤن،
ماجد کیمپ میں رہنے والوں، آج مسجد میں مزے سے ہم اجتماع کر رہے ہیں۔ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا تھا کہ کعبہ سامنے تھا مگر کعبے کا طواف نہیں کر سکتے تھے، کعبہ سامنے تھا مگر کعبے کی بار بار سجدہ نہیں کر سکتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو لوگ مارتے تھے، طواف کرتے تھے تو لوگ مارتے تھے، ساری دنیا میں 30-40 مسلمان ہی تھے۔ حضرت عمر جب ایمان لائے تو 40ویں کا عدد پورا ہوا، یعنی حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے 39 مسلمان پوری دنیا میں تھے۔ چھپ کر عبادت ہوتی تھی، ایک گھر میں سارے بیٹھے تھے، حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازے کے اندر سے دیکھا عمر آئے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار بھی ہے، ڈر گئے، عرض کی حضور عمر آئے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی لائے ہیں۔ حضرت حمزہ اندر تھے، کہتے آنے دو عمر کو، اگر ارادہ اچھا ہے تو مرحبا، اور اگر اچھا ارادہ نہیں تو اسی تلوار سے عمر کا سر اڑا دیں گے۔ مگر جب دروازہ کھلا، نبی پاک باہر آئے، حضرت عمر کے ہاتھ کو پکڑ کر فرماتے ہیں اے عمر خطاب کے بیٹے، تو ایمان لے آ، کب تک مجھ سے لڑے گا؟ حضرت عمر کے دل کی دنیا تو پہلے ہی قرآن سن کر بدل چکی تھی، اب نبی پاک کا دیدار کیا، آقا کا حکم ہوتا ہے، حضرت عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے ایسا نعرہ لگایا، حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ مکے کے پہاڑ گونج اٹھے، نعرہ تکبیر کی آواز ایسی بلند ہوئی۔ اب حضرت عمر تو حضرت عمر ہے نا، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں ہم حق پر ہیں، تو حضور پھر چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آج کے بعد چھپ کر عبادت نہیں ہوگی۔ اب مسلمان باہر نکلے، ایک 2 لائنیں بنائیں، ذرا تصور کرو کیسا منظر ہوگا کہ کعبے کی طرف مسلمان جا رہے ہیں، 2 قطاریں ہیں، 2 لائنیں ہیں، ایک لائن کے آگے حضرت عمر تلوار لیے چل رہے ہیں اور دوسری لائن کے آگے حضرت حمزہ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر جب کفار نے حضرت عمر کو دیکھا اور پتہ چلا کہ حضرت عمر بھی ایمان لے آئے ہیں، ان کی تو ویسے ہی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر حضرت عمر اعلان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو تو اب عمر کے سامنے آ جائے، آج کے بعد مسلمان کھل کر عبادت کریں گے۔ بالکل اعلانیہ طواف ہوتا ہے، ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے، بڑے بڑے کفار دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر ایک طرف ہیں، حضرت حمزہ ایک طرف ہیں، ہم کیسے انہیں روکیں؟ اور اسلام کا بول بالا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر وہ ہستی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء کہتے ہیں حضرت عمر جب سے ایمان لائے ہیں اسلام کو عروج ہی ملتا گیا ہے، اسلام کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک جب مدینے پہنچ گئے، بدر کا معرکہ ہو گیا، اب کفاران مکہ کا دل جو ہے بدلے کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ شوال کا مہینہ، رمضان کے بعد پلاننگ کی گئی اور مسلمانوں پر حملے کی بھرپور تیاری کے بعد اب مکے سے لشکر روانہ ہو گیا۔ اب انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں، موبائل فون کا دور تو تھا نہیں کہ جناب اگر وہاں سے کوئی نکل رہا ہے تو فوراً اطلاع آ جائے، فوراً جناب انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل کے ذریعے پتہ چل جائے۔ وہاں سے لشکر نکل گیا، ادھر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ بہرحال ایک صحابی رسول جو مکے میں موجود تھے انہوں نے خط لکھ کر فوری طور پر مسلمانوں کو بتایا، مگر مسلمانوں کو جب پتہ چلا جب لشکر بالکل مدینہ منورہ کے قریب آ چکا تھا، 3000 کا لشکر بالکل ساز و سامان سے لیس تھا، بھرپور تیاری کر آئے تھے، ادھر پریپریشن نہیں تھی، ادھر لڑائی کی تیاری نہیں تھی، ابھی تو رمضان سے فارغ ہوئے تھے۔ لیکن اب جب مسلمانوں کو پتہ چل گیا، نبی پاک کو علم ہو گیا کہ کفار کا لشکر بالکل مدینے کے قریب پہنچ گیا ہے، اب نبی پاک نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے، مکے مدینے پاک میں رہ کر لڑنا ہے یا کھلے میدان میں جانا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا رہ کر لڑنا ہے، کچھ نے کہا میدان میں جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ بہرحال مشورے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے بھی طے کر لیا کہ مدینے سے باہر نکل کر احد کے میدان میں جا کر یہ لڑائی نے ہونا ہے۔ 12 شوال کو یہ لشکر نکلتا ہے، 14 شوال کو دشمنوں کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے پہلے 100 کے قریب لوگ تھے، مگر 300 میں اس کے اندر 300 ایک ایسا لشکر تھا جس کا سربراہ منافق تھا، عبداللہ بن ابی خلف جو تھا، امیہ بن خلف جو تھا، یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ 700 کا لشکر رہ گیا،
اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں 700 کا لشکر ہے، زیادہ تیاری بھی نہیں ہے، سامنے 3000 ہیں، مگر مسلمانوں کا جذبہ کیسا تھا، مسلمانوں کا ارادہ کیسا تھا۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں آپ ذرا میں 2-3 واقعات پہلے بتا دوں، آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ جذبہ کیسا تھا۔ جب یہ اعلان ہوا نا کہ مسلمانوں تیار ہو جاؤ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے، حضرت حنظلہ 17 دن پرانے دولہا ہے۔ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، شادی یہ خواب ہوتا ہے نوجوان کا، نئی شادی 17 دن ہوئے شادی کو، جب یہ اعلان ہوا آپ کو غسل کی حاجت تھی، آپ نے غسل بھی نہیں کیا، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب آپ کی لاش کو تلاش کیا جانے لگا، حضرت حنظلہ کی لاش نہ ملی، صحابہ نے کہا حضور آپ کی میت کہاں گئی؟ نبی پاک نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے آسمانوں پر لے گئے ہیں اور غسل دے رہے ہیں۔ غسل کی حاجت تھی نا، فرشتے آسمانوں پر لے گئے اور غسل دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی میت جب زمین پر آئی تو بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ حضرت حنظلہ کا لقب ہو گیا غسیل الملائکہ۔ یہ کیسا غزوہ تھا میرے بیچ اسلامی بھائیوں، چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں بھی لڑنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ اب لیکن جب سب کو اتار دیا گیا، بچوں کو واپس بھیج دیا گیا، مگر چند کم سے نوجوان جو تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں بھی لڑنے دیا جائے۔ حضرت سمرہ، پہلے حضرت رافع کی بات سن لے، نبی پاک نے کہا کہ تم بہت چھوٹے واپس چلے جاؤ، تو انہوں نے اپنے پیروں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہتے حضور دیکھیں میرا قد اونچا ہے، میں بھی لڑ سکتا ہوں، مجھے بھی موقع دیں۔ نبی پاک نے دیکھا کہ ہاں اب قد تھوڑا اونچا نظر آ رہا ہے، وہ ہائٹ ریکوائرڈ جو ہے پوری ہو گئی، ان کو اجازت دے دی گئی۔ حضرت سمرہ وہ بھی ایک چھوٹے قد کے نوجوان تھے، ان کو واپس بھیجا گیا۔ کہتے ہیں آپ نے رافع کو لے لیا ہے، ہم دونوں کی کشتی کروائیں، میں کشتی میں اس کو پچھاڑ دوں گا، جب میں اس کو پچھاڑ سکتا ہوں تو مجھے بھی جنگ میں شرکت کا موقع دیا جائے۔ دونوں کی کشتی کروائی جاتی ہے، حضرت رافع کو سمورہ پچھاڑ دیتے ہیں۔ اب حضرت سمورہ بھی سلیکٹ ہو جاتے ہیں، بچہ تیار ہے اپنی جان دینے کے لیے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب جب یہ غزوے کا وقت شروع ہونے لگا تو اب سامنے سے جو لشکر کا علم بردار ہے، کیسا اس کو تکبر تھا، ذرا سوچئے۔ اس کا نام تھا طلحہ بن ابو طلحہ۔ کہتے ہیں کوئی ہے مسلمانوں میں جو مجھ پر تلوار کا وار کر کے مجھے دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے جنت میں پہنچ جائے؟ مسلمانوں تم تو یہی کہتے ہو نا کہ تم شہید ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، آؤ میں تمہیں جنت میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ شیر خدا مولا علی میدان میں آ گیا، تلوار لے کر آئے، کہا میں آتا ہوں، اور آ کر ایسا اس کے سر پہ مارا وار کہ اس کا سر ہی پھاڑ کے رکھ دیا، مگر اس کا سر قلم نہیں کیا، واپس آ گیا۔ کسی نے کہا آپ نے اس کو قتل نہیں کیا، آپ نے فرمایا جب سر پر وار مارا تو اس کے کپڑے اتر گئے۔ اب اس کی شرمگاہ نظر آنے لگی، مجھ سے کہنے لگا ہے علی معاف کر دو۔ علی کا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی کی پردہ کھل گیا ہو اور اب جا کر اسے شہید کرے یا اسے قتل کرے۔ بہرحال مولا علی واپس آ گئے۔ اب گھمسان کی لڑائی ہے، ایسی لڑائی لڑی مسلمانوں نے کہ کفار بدحواس ہو گئے۔ صحابہ کا جذبہ کیسا تھا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت حنظلہ کے بارے میں بتایا، اسی طرح ایک اور صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، بڑے نوجوان بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ یار اچھے کپڑے پہنے، مالداری والی لائف ہونی چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ عظیم صحابی ہیں جو ایمان لانے سے پہلے مکے کے شہزادے کہلاتے تھے۔ آپ جیسا لباس پہنتے پورا شہر کے نوجوان ویسا لباس پہنتے، مہنگا لباس، بہت مہنگی عطر لگاتے، بڑے پیسے والے تھے۔ ایمان تو کیا لائے، گھر والے سارے مخالف ہو گئے، آپ کو گھر سے نکال دیا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ نبی پاک کے پاس آئے تو پہننے کو کپڑے بھی پورے نہیں تھے، اللہ کے حبیب کے دامن سے وابستہ ہوئے، ایمان لائے۔ اب جب مدینے میں اسلام پہنچانے کی باری آئی، مدینے میں کچھ لوگ ایمان والے جب ہو گئے تھے نا، تو نبی پاک سے کہا حضور ہمیں کوئی مبلغ تو دیتے جو مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتے۔ سنو، حضرت مصعب بن عمیر وہ پہلے مبلغ ہیں جن کو نبی پاک نے مکے سے مدینے بھیجا تھا۔ یہ مدینہ پاک میں ایمان جتنا پھیلا ہے نا، آج تو بچہ بچہ مسلمان ہے وہاں پر۔ حضرت مصعب بن عمیر کا وہ کردار ہے کہ آقا مدینے میں تھے، مدینے والے آقا کو چھوڑ کر حضرت مصعب بن عمیر اکیلے مدینے چلے گئے، مکے سے مدینے گئے،
وہاں اتنا اسلام پھیلا دیا کہ نبی پاک نے مکے سے مدینے ہجرت فرما لی ہے، مدینے کی گلی گلی میں اسلام پھیلا دیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مگر آپ کا جذبہ دیکھیں، غزوہ احد میں آپ بھی شہید ہوئے، اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی کہ آپ کو جب شہید کر دیا گیا اور آپ کو جب دفن کیے جانے کا وقت تھا تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ سر چھپاتے تھے تو پیر ننگا ہو جاتا تھا، پیر چھپاتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ نبی یہ پاک کو بتایا گیا تو آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ مکے کا شہزادہ تھا جس کا ایک ایک لباس اتنا قیمتی تھا، حدیث کا خلاصہ ہے، اور آج دفن کرتے وقت حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے پورا کفن نہیں ہے۔ اس کے سر کو کفن سے چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ نبی پاک کے حضرت حمزہ کے روضے کے ساتھ جو دو اہم مزار ہیں نا، حضرت مصعب بن عمیر ہیں اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ بھی کمال کے ساتھ ہیں۔ ایک رات پہلے حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص آپس میں بیٹھے، صبح لڑائی ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں اے عبداللہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ حضرت سعد نے دعا کی یا اللہ کل لڑائی ہو، میرے سامنے کفار کا سب سے بڑا بہادر آئے اور میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کروں، تیرے نام پر میں مقابلہ کروں اور اسے قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا آمین۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے سعد اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا ہے۔ حضرت عبداللہ کیا دعا کرتا ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ کل میرے سامنے کفار کے لشکر کا بڑا سپہ سالار بڑا بہادر آئے، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے اور آخر کار وہ میرے کان آنکھ اور ناک کاٹ دے، میرا چہرہ ہی ختم ہو جائے اور میں شہید کر دیا جاؤں۔ اے اللہ قیامت کے دن تک تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو اے اللہ میں تجھے کہوں کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیری راہ میں قربان ہو گیا۔ دونوں صحابہ کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت سعد نے کفار کے لشکر کے بڑے جرنیل کو مارا، لیکن حضرت عبداللہ بن جحش شہید ہوئے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کے کان اور آپ کے ناک بھی کاٹ لیے گئے۔ یہ کیسی دعائیں تھیں، یہ کیسا جذبہ تھا، یہ اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کا کیسا خیال تھا۔ لیکن میرے پیچھے اسلامی بھائی کے بڑے واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جموع کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کے بارے میں حضرت عمر بن جموع انصاری کے بارے میں آتا ہے آپ کے پیر میں لنگ تھا، آپ پراپر چل نہیں سکتے۔ آپ بھی غزوے میں شرکت کرنے آئے تو کسی نے کہا کہ آپ کیسے لڑیں گے حضور، آپ تو سیدھا چل نہیں سکتے۔ آپ نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں لنگڑاتے ہوئے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت کے بعد میں سیر کرنے لگ جاؤں۔ ایسا ہی ہوا، غزوات میں بڑی شرکت کی، بڑی زبردست لڑائی لڑی، آخر کار آپ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو آپ کی میت کو جنت البقیع میں لانے کے لیے اونٹ پر سوار کرتے تو اونٹ ہی نہ چلتا تھا، مدینے سے الٹی طرف کرتے تو چلنے لگ جاتا، مدینے کی طرف رخ کرتے اونٹ ہی نہ چلتا۔ گھر والے آئے کہ حضور ان کی لاش لے جانی ہے مگر اونٹ ہی نہیں چلتا۔ آقا نے فرمایا جب گھر سے نکلے تھے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ کہاں یہ جب گھر سے نکلے تھے نا تو یہ دعا کہتے گئے تھے یا اللہ مجھے گھر والوں کے پاس واپس آنا نصیب نہ کرنا، اب میں جا رہا ہوں، مجھے تیری راہ میں شہید کر دینا اور مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دینا۔ یہ جذبہ تھا، یہ قربانی تھی۔ حضرت زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک کو جب کفار نے گھیر لیا تھا اور زبردست وار ہو رہے تھے، نبی پاک نے فرمایا کون ہے جو میری خاطر اپنی جان قربان کرتا؟ حضرت زیاد سامنے آ گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جب زخموں سے چور ہو گئے تو نبی پاک کے قدموں میں آ کر کہتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، آج رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، آقا کے قدموں میں آ کر اپنی جان قربان کر دی۔ یہی وہ غزوہ احد ہے کہ جب ایک بوڑھی خاتون کو پتہ چلا تھا کہ اس کا شوہر راہ خدا میں مارا گیا، شہید ہو گئے، وہ دوڑتے ہوئے غزوہ احد میں پہنچی، اور جب وہاں پہنچی تو کس پتہ چلا دشمن نے افواہ اڑا دی تھی، شیطان نے افواہ اڑائی کہ نبی پاک بھی شہید ہو گئے۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کسی نے کہا تمہیں معلوم نہیں تمہارے شوہر شہید ہو گئے؟ کہتا مجھے پرواہ نہیں میرے شوہر کی، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور آگے گئی تو کسی نے کہا تمہیں معلوم نہیں تمہارے والد بھی شہید ہو گئے؟ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور آگے گئی کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اللہ کی قسم مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟
جب بتایا نبی پاک بالکل خیریت سے ہیں تو وہ عورت نبی پاک کا دیدار کر کے کہتی یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے تمام مصیبتیں تھوڑی ہیں، آپ ٹھیک ہیں، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ کیسا جذبہ تھا، کیسی قربانی تھی، نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کرنا صحابت سمجھتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قسمت تو دیکھو کہ جب کفار نے زبردست حملہ کیا، اچھا اس جنگ میں پاسا پلٹا ہے، ایک وقت تو ایسا تھا کہ کفار بھاگنے لگ گئے تھے، مسلمان زبردست طریقے سے حاوی ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے کافر کہ یہ کیسی لڑائی ہے، جو آتا ہے ایک ساتھ ہمارے کئی بندے اڑا دیتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر 50 تیر انداز بجھا دیے تھے کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنا تمہیں، کیونکہ یہاں سے کفار جو ہے پیچھے سے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ مگر جب دیکھا کہ مسلمان آلموسٹ جیت گئے ہیں، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا ہے، وہ 50 تیر انداز جو ہے بغیر پرمیشن کے نیچے آ گیا۔ اب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مگر بڑے کمال کے جرنیل تھے، ان کو اسٹریٹجی پتا تھی، ان کو حکمت عملی معلوم تھی جنگ کی۔ انہوں نے دیکھا یہ جگہ خالی ہو گئی ہے، پیچھے سے پھر حملہ کیا، اور یہ حملہ مسلمانوں کے لیے بڑا جان لیوا ثابت ہوا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شہید ہوئے۔ نبی پاک کے چچا تھے وحشی، ایک ایسا شخص تھا جس کو ایک عورت نے، ہند نامی عورت نے اس لیے پلان کیا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو شہید کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، کیونکہ ہند کے شوہر جو تھے اور رشتہ دار جو تھے وہ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، وہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ وحشی نے دور سے تاک کر حضرت حمزہ پر نیزہ وار کیا، حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور شہید ہونے کے بعد آپ کا جگر جو ہے وہ بھی نکال کر چبایا گیا، آپ کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک حضرت حمزہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے، آقا علیہ السلام بڑے غمزدہ ہوئے حضرت حمزہ کی شہادت پر۔ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات کر رہا تھا کہ آپ وہ عظیم صحابی ہیں کہ کیا تھا اپنا سینہ آقا سے عرض کرتے حضور آپ سر نہ اٹھائیں، آپ پیچھے رہیے، کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ نبی پاک حضرت سعد کو تیر دیتے جاتے، حضرت سعد تیر چلاتے، ان کی قسمت کو دیکھیں، حضرت سعد کو میرے آقا فرماتے اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سارے صحابہ نبی پاک کو عرض کرتے نا حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت سعد کی قسمت دیکھو کہ نبی پاک تیر دیتے جاتے، فرماتے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت قتادہ کی شان دیکھیں، نبی پاک کے چہرے کے آگے اپنا چہرہ رکھ دیا، آقا کے چہرے کو نقصان نہ ہو، ایک بدبخت نے تیر چلایا، وہ تیر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ باہر آ جاتی ہے۔ کبھی غور کریں، ہم سرما لگائیں، سلائی زور سے لگ جائے چیخ نکل جاتی ہے، موٹر سائیکل پر جائیں تو تنکا آنکھ میں چلا جائے حالت خراب ہو جاتی ہے، ادھر تیر آنکھ میں لگ گیا ہے، آنکھ باہر آ گئی ہے۔ حضرت قتادہ نبی پاک سے کیا کہتے ہیں؟ کسی ہاسپٹل کی طرف نہیں بھاگتے، حضور آنکھ باہر آ گئی ہے۔ پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، حضرت قتادہ کی آنکھ کو واپس لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دعا کا خلاصہ یہ ہے اے اللہ قتادہ تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں تھا، اس کی آنکھ کا نور واپس کر دے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں نبی پاک کی دعا اور لعاب دہن کی برکت یہ ملی کہ آنکھ ایسی روشن ہو گئی کہ پہلے والی آنکھ سے زیادہ اچھی آنکھ اب یہ دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اتنے واقعات ہیں احد کے میدان میں جو قربانی کی داستانیں رقم کی گئی ہیں نا، وہ عقل حیران کر دیتی ہے۔ ایک ایک کر کے صحابہ نے جانیں قربان کی۔ احد کے میدان میں 70 کے قریب صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ مارکا شوال کے مہینے میں ہوا، یہ وہی مہینہ ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اور یہ اتنے عظیم صحابہ ہیں کہ نبی پاک وقتاً فوقتاً مدینے سے احد شریف جا کر شہدائے احد کی قبروں پر گویا تشریف فرما ہوتے تھے۔ بڑا پیارا فرمان نبی پاک کا ہے کہ جو شہدائے احد کو جا کے سلام کہتا ہے یہ بھی اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرما۔ تو یہ واقعات سن کر ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ جو اسلام ہے، آپ اور میں مسلمان ہو کیسے ہوئے،
پیدا ہی مسلمان گھر میں ہوئے، سب سے پہلی آواز ہمارے کانوں نے اذان کی سنی، سب سے پہلے ہمارے ماں باپ ہی مسلمان تھے، اس لیے ہم مسلمان ہو گئے۔ اگر کبھی سوچا کہ کراچی میں اسلام کیسے آ گیا؟ سعید آباد میں کروڑوں لاکھوں مسلمان پورے کراچی میں کیسے رہتے ہیں؟ یہ مزے سے اسلام قبول کیا، بڑی بڑی مسجدیں بنی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، مائک چل رہے ہیں، ہم اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، ایسے نہیں ہے اسلام پھیلا ہے۔ جانیں دی ہیں صحابہ کرام نے، گھر لٹائے ہیں، اولیاء کرام نے ہجرتیں کی ہیں۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے، داتا علی اجمیری لاہور آئے، عبداللہ شاہ اصحابی اور کیماڑی والے بزرگوں کے سارے بزرگ کراچی آئے، پھر ایمان پہنچا نا، اسلام پہنچا یہاں پر۔ تو یہ سب کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کبھی مزار پہ جاتے ہو نا، ایک چیز غور کیا، تقریباً 90% جتنے بھی اولیاء کرام کے مزار پر جائے نا، ایک چیز چیک کیا کریں کہ یہ کیا رہنے والے بھی یہی کہتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، کوئی ایران سے آیا، کوئی عرب سے آیا، کوئی بغداد سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی مصر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، اتنے دور سے آئے، واپس نہیں گئے، جدھر گئے ادھر ہی رہ گئے، کیونکہ اللہ کے دین کو پھیلاتے پھیلاتے دنیا سے چلے گئے۔ ہمارا کیا حال ہے کہ بھئی یہ ہمارے خاندان کا قبرستان ہے، دادا کی قبر بھی یہی ہے، والد کی بھی یہی ہے، میرا بھی ادھر ہی ارادہ ہے، جدھر پیدا ہوئے ادھر ہی مرنا ہے، نکلنا ہی نہیں ہے، کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کیسے دین دنیا میں پھیلے گا؟ ہم نہیں کہتے جناب آپ زندگی بھر کے لیے چلے جائیں، مگر 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے۔ صحابہ کرام، کبھی سوچا آپ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے؟ آج میں اور آپ مدینے جائیں، ہمارا تو عشق بھی کچھ نہیں ہے، مگر پھر بھی مدینے سے نکلنا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ لیکن جب مدینے والے آقا موجود تھے، سوچئے صحابہ کرام نے اس وقت مدینہ چھوڑا۔ حضرت مصعب بن عمیر چلے گئے نا مدینہ چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، آقا تو مکے میں تھے۔ اور نبی پاک کا مدینہ کتنے صحابہ نے چھوڑا، کبھی غور کیا؟ نبی پاک نے جو حج میں آخری خطبہ دیا تھا نا، اس وقت تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے عرفات کے میدان میں۔ کتنے تھے؟ ذرا ریپیٹ کرو۔ جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں پتہ ہے کسی کو؟ جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کے مزار ہیں۔ حج پر 1,24,000 ہے، جنت البقیع میں 10,000 ہے، باقی کدھر گئے؟ تقریباً 1,14,000 صحابہ کہاں گئے؟ پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں دین پھیلانے کو چلے گئے۔ مدینہ چھوڑ دیا، واپس بھی نہیں آ سکے، تبھی تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا گا۔ باتیں تو ویسی کرتے ہیں، صحابہ کے غلام، اولیاء کرام کے غلام، پنجتن کے غلام۔ امام حسین بھی نہ جاتے نا کربلا، نانا کی مدینے میں رہتے، ادھر ہی شہید ہو گئے نا۔ مولا علی کا روضہ کدھر ہے؟ نجف میں۔ غوث پاک کا روضہ کدھر ہے؟ بغداد میں۔ کس کی پیدائش کدھر ہے؟ کسی کا مزار کدھر ہے؟ کیوں؟ اللہ کے دین کو پھیلایا۔ آج میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج ہماری باری ہے نا، آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی ضرورت ہے، اور مسلمان جہاں ہیں وہاں اسلام کی بہت ساری چیزیں نہیں بتاؤں۔ ہم پاکستان کی بات کر لیں، چلے باہر کی بات نہیں کرتے۔ جائیے ذرا اندرون سندھ کے اندر، جائیے ذرا بلوچستان کے اندر، جائیے خیبر پختونخوا کے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، کتنے گاؤں ہیں، کتنے گوت ہیں جو نماز پڑھنے نہیں آتی لوگوں کو۔ تو میرے پیچھے اسلامی بھائی، لوگوں کا ایمان۔ اچھا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی مدنی قافلے میں جاتے ہیں، آپ میں سے کوئی ہے جس نے سفر کیا ہو پہلے کبھی؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بار بار توفیق عطا فرمائے۔ آپ میری بات کی تائید کریں گے کہ مدنی قافلے میں جانے سے صرف اس علاقے والوں کو فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی جذبہ ملتا ہے، 5 وقت کی نماز ملتی ہے جماعت کے ساتھ۔ اچھا ادھر گھر میں رہتے ہیں، علاقے میں رہتے ہیں، غلط کام بھی ہو جاتے ہیں، قافلے میں اس سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو مدنی قافلہ جو یہ رمضان کے بعد کی لائف ہے نا، اگر مضبوط کرنی ہے نا، تو مدنی قافلہ ایک زبردست طریقہ ہے کہ آپ مدنی قافلے سے جڑے رہیں گے تو شیطان کے واروں میں نہیں آئیں گے۔ اتنا مردود ہے شیطان، دیکھیں اس وقت شیطان جو ہے نا آگ بگولا ہو رہا ہوگا۔ رمضان پوری عبادت کی ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، اکاؤنٹ زبردست بھر لیا ہے، اب وہ حملے کر رہا ہے طرح طرح سے کہ کسی طرح نماز اس کی چھڑوا دوں، کئیوں کی چھڑوا بھی دی ہوگی وہاں ہیں، فلمیں ڈراموں میں واپس لگا دوں، بہت اللہ اللہ کیا رمضان میں، اب ذرا اس کو کچھ غلط کام میں لگاؤں۔ تو یہ کر رہا ہے بھرپور کوشش، اور ہم میں سے کئی اس کی باتوں پہ بھی آ گئے۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رمضان میں
ہم نے ایک بڑی زبردست پریکٹس کی ہے. ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا سب کا. میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے رمضان میں روزہ بھی رکھا ہو اور مغرب سے پہلے چھپ کر کھا بھی دیا. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا, مجھے یقین ہے. صرف آپ پر یقین نہیں ہے, دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں. جس بھی عاقل بالغ شخص نے دنیا میں روزہ رکھا ہے نا, اس نے اکیلے میں چھپ کر افطار سے پہلے کھانا پینا نہیں کھایا ہوگا. وجہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. عصر کے بعد پیاس لگی ہو آپ کو, افطار کا ٹائم نہ ہوا ہو, گھر میں کوئی بھی نہ ہو, فریج میں ٹھنڈا شربت پڑا تھا, فروٹ بھی کٹا ہوا پڑا تھا, آپ نے کھایا تھا, شربت پیا تھا بھائی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا تھا. کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ دیکھ رہا ہے. جس کا روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا تھا نا. یعنی کتنا مضبوط تھا آپ کا ایمان کہ آپ نے افطار سے 2 منٹ پہلے بھی پانی نہیں پیا. وجہ اللہ دیکھ رہا. اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے پہلے جو پانی تھا, فروٹ تھا, کھانا تھا, وہ حلال تھا نا. سحری کا وقت ختم ہوا, آپ نے اس کو کھانا پینا چھوڑ دیا, حلال چیزیں چھوڑ دی رمضان میں. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ 30 دن تک پریکٹس ہو گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ہم نے نہیں کھانا, حالانکہ کھانا پینا حلال تھا افطار کا وقت, سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے. تو سوال یہ ہے کہ رمضان میں تو آپ نے اللہ دیکھ رہا ہے سوچ کر حلال چیزیں چھوڑ دی, رمضان کے بعد حرام کرتے وقت خیال کیوں نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ صرف کھانا پینا رمضان میں نہ کھانا ہی گناہ تھا کیا؟ جھوٹ بولنا گناہ نہیں, فلمیں ڈرامے دیکھنا گناہ نہیں, کسی کو حرام روزی کمانا گناہ نہیں, جوا کھیلنا گناہ نہیں, بے حیائی کے کام کرنا گناہ نہیں. اللہ یہاں بھی تو دیکھ رہا ہے. جب رمضان میں آپ کا ایسا یقین تھا کہ آپ پیاس سے نڈھال ہو گئے تھے, پسینہ بہ رہا تھا, پانی ٹھنڈا پڑا تھا, آپ نے نہیں پیا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج مسلمان کیسے شراب کی طرف ہاتھ بڑھا لیتا ہے, آج مسلمان کیسے گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے. سوچو نا, پورا مہینہ پریکٹس کی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اب تو وقت آیا ہے مقابلے کا. آج کا یہ بیان غزوہ احد کی باتیں, صحابہ کی قربانی کے واقعات ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ جو اسلام اتنی مشکل سے پھیلا ہے ہم تک بڑی آسانی سے پہنچ گیا ہے. اب اس کا حق یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان بنیں, پکے مسلمان بنیں, گناہوں سے خود بھی بچیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں. دیکھو نا, قیامت کے دن اگر حضرت حمزہ سے ملاقات ہو گئی, اور ہم دعا کرتے ہیں ہماری ملاقات ہو جائے, اللہ کے نبی کے چچا ہیں اور ہمیں بڑی محبت ہے ان سے, لیکن اگر انہوں نے یہ ہم سے پوچھ لیا کہ میں نے تو اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنا جگر بھی کٹوا دیا, تم نے کیا کیا؟ حضرت حنظلہ سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے کہا کہ میں تو 17 دن کا دھورا تھا, میں نے اپنی جوانی نہ دیکھی, میں نے راہ خدا میں قربان ہو گیا, تم نے کیا کیا اللہ کے دین کے لیے؟ سوچو نا, حضرت قتادہ نے کہہ دیا کہ میں نے تو اپنی آنکھ بھی شہید کروا لی تھی, تم نے کیا کیا اللہ کے دین کے لیے؟ کوئی جواب ہوگا. حضرت رافع کا واقعہ سنا, حضرت سمورہ بچے تھے, شہید ہو گئے. حضرت عمرو بن جموح پیر صحیح نہیں تھا مگر لگڑاتے ہوئے شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ بن جہش کی تو آنکھ اور ناک اور کان بھی کاٹ لیے گئے. اتنی قربانیاں دی صحابہ نے, اور ہم سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے کیا کیا؟ کوئی ہے ایسا کام ہم نے کر لیا جو پیش کر سکیں گے صحابہ کہ حضور ہم یہ کر کے آتے ہیں, ہم نے یہ دین کی خدمت کی ہے؟ بلکہ کئی تو وہ ہیں کہ جو دین کو نقصان پہنچاتے ہیں, مسلمان کے نام کو برباد کرتے ہیں. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار مسلمان کہلاتے میں بھی ملاوٹ کرتا ہے, مسلمان بھی ہے مگر جھوٹ بولتا ہے, مسلمان بھی ہے مگر حرام کام کرتا ہے. سوچو کیا منہ دکھائیں گے صحابہ کرام. اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں پنجتن کا غلام ہوں. اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی, پنجتن سے تو سچی محبت ہے نا, لیکن اگر امام حسین شہید کربلا نے کہہ دیا کہ میں نے تو نانا کے دین کے لیے سر کٹا دیا, ہر سال محرم میں میری نیاز تو پکاتے تھے مگر تم نے نانا کے دین کے لیے کیا کیا؟ بتاؤ نا. امام حسین تو وہ ہستی ہے جب کربلا میں سر کٹایا گیا, کاٹا گیا, تب بھی سجدے میں تھے, اور آج پنکھے لائٹوں میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے. میٹھے اسلامی بھائیوں, اس عید ملن کے اجتماع میں آئے ہو,
آپ کو جمع کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ کہیں مسجد سے دور نہ ہو جانا، پھر ناتا نہ توڑ لینا، جو نیکیوں کے راستے پر قدم رکھا ہے اس قدم کو جاری رکھنا، اور ان تمام چیزوں پر بھرپور عمل کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑ جائے۔ ہوتا کیا ہے، جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، پہلے بھی آپ نے بیان سنے ہوں گے اور بیانات سن کر ذہن بھی بنتا ہے کہ یار بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، نماز پڑھنی چاہیے، گناہ نہیں کرنے چاہیے، برے کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، پھر وہی دوست ہیں، پھر وہی گیدرنگ، دوست کہتے ہیں کیا ہو گیا میرے کو، رمضان میں پڑھ لی نمازیں پھر نماز پڑھنی ہے کیا، مولوی ہو گیا ہے کیا؟ یعنی الٹا ہمیں نماز پڑھنے جائے تو مذاق اڑاتے ہیں، بندہ کہ نہیں یار میں نے آج سے یہ غلط کام نہیں کرنا، پھر مذاق اڑاتے ہیں، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنی، پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے نیک بنیں گے آپ؟ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جواری کے ساتھ بیٹھ کر میں نمازی نہیں بن سکتا، شرابی کے ساتھ بیٹھ کر میں نمازی نہیں بن سکتا، اللہ کے نافرمان کے ساتھ بیٹھ کر میں اللہ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اگر نیک بننا ہے تو نیک دوست چاہیے ہوں گے۔ یہ سب سے پہلے آپ کو طے کرنا ہے کہ اب میری زندگی رمضان کے بعد کیسی گزارنی ہے، مجھے نیکیوں والی گزارنی ہے۔ ابھی میں بیان میں دیر ہو گئی نا مجھے آتے آتے، مجھے جنازے پر لے کر گئے تھے اسلامی بھائی، تھوڑے دنوں پہلے انتقال ہوا ہے، 30 دن کے نوجوان، 30 سال کی عمر، نکاح ہوا تھا، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ساؤتھ آپ کے علاقے میں کچھ گلیاں چھوڑ کر ہی میں گیا تھا، ساؤتھ افریقہ میں بزنس کرتے ہیں، مگر نہ رخصتی ہو سکی، نہ زندگی کی بہاریں بندہ دیکھ سکا۔ 30 سال کی عمر میں ڈاکوؤں نے اس کو قتل کر دیا، شہید ہو گیا۔ بتاؤ یہ ہے زندگی۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ مجھے جنت کا باغ بنانی ہے اپنی قبر، تو آج یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ مجھے نیک دوست بھی اپنانے ہوں گے، ماحول تبدیل کرنا ہوگا کہ جہاں مجھے دیکھ کر گناہ نہیں بلکہ نیکیاں یاد ہیں۔ روایتوں کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ چیک کر لو نا، ایک دوست بھی ایسا ہے میرا اور آپ کا کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ ہمارے دوست تو ایسے ہیں جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، غلط کام یاد آتے ہیں۔ ایسے دوست نہیں چاہیے۔ خدا را اچھے دوست اپنائیے اگر اچھے بننا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے، مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے، اجتماعات میں شرکت کرے، مدنی قافلوں میں سفر کرے۔ انشاءاللہ یہ راستہ ہم نے چنا ہے رمضان میں نیکیوں کا، اللہ نے چاہا تو یہ پورا سال جاری رہے گا۔ نیت کرے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان میں جو نیکیوں کا سلسلہ تھا، اب انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہاں سے 1 ماہ اور 12 دن کے مدنی قافلے 15 جون کو سفر کر رہے ہیں، اور 21، 22، 23 جون کو 3 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں۔ آج نیت ہو جائے، شہداء احد کا ذکر ہوا ہے، انہوں نے کیسا سفر کیا تھا کہ کئی تو واپس ہی نہیں آئے، شہید ہو گئے۔ اب اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 ماہ کے لیے، 12 دن کے لیے، 3 دن کے لیے سفر کر لیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے۔ 1 مہینے کے لیے جائیں گے تو پورا مہینہ نیکیوں میں گزرے گا، 12 دن جائیں گے تو 12 دن گناہ سے بچ جائیں گے، 3 دن تو سبھی کو سفر کرنا چاہیے۔ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم سب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے یا اللہ آج جو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی پکی نیت کرے، جاتے جاتے اپنا نام بھی لکھوا دے، اے اللہ اسی سال اسے احد شریف کی حاضری عطا فرما۔ اور احد شریف کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں ہے، تو مدینہ مکے کی بھی حاضری ملی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ احد شریف کی بات چلی ہے تو ایک اور ایمان والی بات کہہ دوں، احد پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پہاڑ کیسا پہاڑ ہے پتہ ہے؟ یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے، 9 میل، بہت لمبا پہاڑ۔ اس پہاڑ کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے۔ اب علماء بڑی بحث کرتے ہیں کہ پتھر نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں چلا جائے، امتی محبت کرے تو کیسے جہنم میں جائے؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا، تو سچی محبت نبی پاک سے کر لو، جنت تمہارا مقدر بن جائے۔ لیکن محبت کچھ مانگتی ہے، محبت دلیل بھی مانگتی ہے۔ نعرہ لگانا محبت نہیں ہے، سارے نعرہ لگا دیں گے
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بہت اچھا گا رہا ہے، مگر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ جس کو غلامی رسول میں موت قبول ہے اس کو نبی پاک کی سنت والا چہرہ قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ جناب سنت والا لباس بھی پہنتا ہے. تو محبت کرنی ہے تو پروف بھی کرے نا. تو واقعی محبت کرو گے تو جب پہاڑ جنت میں جا سکتا ہے تو امتی تو بدرجہ اولا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی نبی پاک سے محبت عطا فرمائے. ہر جمعرات کو غوثیہ مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. آج یہاں آئے ہیں، اب پابندی سے وہاں آتے رہیے، بیٹری چارج ہوتی رہے گی. موبائل فون ہمارا ڈاؤن ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جذبہ کم ہو جاتا ہے، استقامت نہیں ملتی ہے. پہلے بڑا جوش تھا، وہ جوش ٹھنڈا ہو گیا، تو کیا کریں؟ تو مجھے بتائیں کبھی آپ نے یہ کہا کہ حضرت وہ موبائل میرا جو ہے نا وہ چارجنگ ختم ہو گئی ہے، 3 دن سے بند پڑا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. آ کر کیا کرتے ہو؟ جیسے ہی موبائل چارج ختم ہوتا دوبارہ چارج پہ لگا دیتے. تو یہ مدنی کاموں کی بھی جو بیٹری ہے نا یہ ڈاؤن ہوتی ہے، تو دوبارہ چارج کر دو نا. ہر جمعرات اجتماع میں آ جاؤ، چارج ہو جائے گی. روزانہ مسجد مدینہ بالغان میں جائیں، ادھر چارج ہو جائے گی. ہفتے کو مدنی مذاکرہ دیکھو تو فل چارج ہو جائے گی. روحانیت امیر اہل سنت سے مل جائے گی. مضبوط طریقے سے چارج کر دیے تو 3 دن مدنی قافلے میں شرکت کر لو. اب چارجر سے بھی دور رہو اور کہو یار وہ جذبہ ختم ہو گیا، استقامت نہیں مل رہی، مجھے وہ نیکیوں کا جذبہ ختم ہو گیا. تو بھائی کب بیٹری چارج کی تھی آخری؟ تو انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا پورا پیکج ہے. روزانہ چارجنگ الگ ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں درس میں ہفتہ وار 2 چارجنگ ہیں، جمعرات اجتماع، ہفتہ مدنی مذاکرہ، اور ماہانہ زبردست چارجنگ ہے، 3 دن کی مدنی قافلے میں شرکت. تو انشاءاللہ اگر یہ ترکیب رہی تو پھر شیطان ہمیں نہیں ہٹا سکے گا انشاءاللہ. تو شیطان کی باتوں میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ، پابندی کے ساتھ مدنی کاموں میں شرکت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. حضور غوث پاک دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا